اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ پی کا ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں، اب وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے تحت کون کون سے لوگ پکڑ میں آئے ہیں اور آگے آنے والے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں، ورنہ کل آپ بھی پریشانی میں پھنس جائیں گے اور آپ کی فیملی پوری، اس پہ بات ہوگی۔ اور غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے غدار وطن کو کس طریقے سے واپس لانے کا پلان بنا دیا گیا ہے۔ کل جو ملکی سلامتی کے کونسل کا اہم اجلاس ہوا ہے، اس کی اندر کی کہانی کی مکمل تفصیلات بتاؤں گا، تو توجہ سے سنیے گا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم معلومات ہوں گی۔ اور سب سے پہلے میری آپ سب سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ سچ سننے والوں کا اور سچ دیکھنے والوں کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کوشش کیا کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہی سنیں، لیکن ان لوگوں کو سنا کریں جو آپ لوگوں کو ملک سے جوڑتے ہیں، ملک کا وفادار بناتے ہیں، جو ملک کا غدار بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، وہ ان کے ولاگ کو ہرگز نہ سنا کریں۔ وہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو تباہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہی عالمی طاقتوں کا، یہی یہودیوں کا ایجنڈا ہے جس پہ وہ عمل پیرا ہے۔ تو اب آپ سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ پی کا ایکٹ کیا ہے، اور اس پہ قانون کا حصہ وہ بن گیا ہے، اور اب اس کے تحت کون کون سے لوگ گرفت میں آئے ہیں اور کون کون سے آگے آنے والے ہیں۔ دیکھیں، پی کا ایکٹ ایک انتہائی بہت دیر سے آیا ہے، لیکن درست آیا ہے۔ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا پی کا ایکٹ کے تحت، یقین جانیے روزے کی حالت میں سچ بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں عوام کو کہ یہ غدار وطن ہے، یہ جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بیچنے والے لوگ ہیں، اور جھوٹ آج کل دڑا دڑ بک رہا ہے۔ سچ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، صرف اللہ کے نزدیک سچ کی ویلیو ہے۔ مجھے ویوز کا کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، ویسے بھی میرے ویوز بہت کم ہی آتے ہیں، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں، سچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو سچ بتانا، سچ کے ساتھ جڑے رہنا، اور ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ لوگ بھی مانیں گے۔ جب میں نہیں رہا دنیا میں تو پھر آپ لوگوں کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ ایک بزرگ ہوتا تھا جس کی باتوں کو ہم غور سے نہیں توجہ دیتے تھے، وہ سچ کہتا تھا۔ تو پی کا ایکٹ کے تحت سچ بولنے والے صحافیوں پہ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو۔ جھوٹ بیچنے اور جھوٹ بولنے والوں، کیونکہ ان کا رزق روزی جھوٹ سے منسلک ہے، ان کو ٹینشن لگی ہوئی ہے، ان کو فکر لگی ہوئی ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جو سچ بولنے والے صحافی ہیں نا، ان کو نہ تو ٹینشن ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کیونکہ سچ کو آنچ نہیں ہے،
اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، سچ بولا کریں، سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا کریں اور سچ سنا کریں۔ یہ جو قوم یوتھڑ ہے نا، اس کو اللہ ہدایت دے۔ میں تو دعائی کر سکتا ہوں کہ ان کو روزانہ عادل راجہ اور یہ مہدی اور یہ عمران ریاض یہ ڈیلی ان کو چورن دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور ان کا جھوٹ روزانہ یہ سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ بھائی عمران خان بس نکل گیا، بس بنی گالا پہنچنے والا ہے۔ 2 سال سے یہ چورن آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، نکلا ہے باہر اور نہیں نکل سکتا ہے، وہ پھنس چکا ہے برے طریقے سے۔ وہ اس کا اب جنازہ ہی باہر آ سکتا ہے، زندہ باہر آنے کا اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو آ سکتا ہے، کبھی اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں۔ وہ جب بھی پکارتا ہے، کبھی یہ منصور علی شاہ کو پکارتا ہے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ ججوں کو پکارتا تھا اور کرپٹ ججوں کو، اور کبھی یہ منصور علی شاہ جیسے کرپٹ جج کو پکارتا تھا کہ یہ آئے گا، یہ بنے گا چیف جسٹس تو مجھے رہائی مل جائے گی، میں دوبارہ حکومت میں آ جاؤں گا۔ یا پھر وہ پنکی پیرنی کے کہنے پہ جنات پہ یہ ایمان رکھتا ہے، جنات پہ یقین رکھتا ہے، جادو وغیرہ کے اثرات پہ یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ وہ قادیوڑوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے وہ کافر ہیں۔ اب ایک کافر کو یہ انہوں نے ابو بنا لیا ہوا ہے پٹھانوں نے، تو اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے۔ اور عمران خان کا تو سکا نانا مرزا غلام احمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ تو باقی اس کی سکی خالہ اور خالہ زاد بھائی، اس کی امی کے سکی بہن اور اس کے بیٹے اللہ اپنے آپ کو قادیوڑے کہتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ اب جو بھی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے گا جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں، اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اس کو اب یہ جیسے پہلے وہ بکاؤ جج آئے تھے نا، جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کے وہ ملونہ آسیہ کو ملک سے باہر بھجوا دیا تھا، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب ان ججوں کو بھی لٹکایا جائے گا جو جج اس طرح کے فیصلے دیں گے پیسے لے کے۔ یہ بھی قادیوڑے جج ہی ہوتے تھے نا، مسلمان تو نہیں تھے وہ بھی۔ تو کوئی بھی مسلمان توہین رسالت کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد ملک کے خلاف، فوج کے خلاف جو بیان دے گا، چاہے وہ ملک سے کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا پیکا ایکٹ کے تحت اس پہ کارروائی ہوگی، اس کو انٹرپول کے ذریعے گھسیٹ کے پاکستان لایا جائے گا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میری ویلا غور سے سن لیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے آنے والوں رشتہ داروں کو، دوست احباب کو گروپوں میں شیئر کر دیں کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جو بھی فوج کے خلاف مواد شائع کرے گا، ملک کے خلاف مواد شائع کرے گا اور دین اسلام کے خلاف، آپ نے ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی مواد شائع کرے گا تو اس کا بچنا ناممکن ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہو، اس کو انٹرپول کے ذریعے گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ ریاست نے اب پوری طرح عمل درآمد کرنے کا پیکا ایکٹ پہ تہیہ کر لیا ہے، اور کل کے اجلاس میں یہی کچھ کیا، فیصلے ہوئے ہیں جس میں آرمی چیف بھی شامل تھا اور چاروں وزیر اعلیٰ شامل تھے چاروں صوبوں کے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اہم ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ توہین رسالت کرنے والوں کو بالکل کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، کوئی معافی کا تو برقع ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو فوج پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ بھی دہشت گرد ہی ہیں۔ یہ عمران ریاض سب سے بڑا دہشت گرد ہے، یہ مراد شہید ہو گیا، یہ کیا نام ہے، یہ
مہدی ہو گیا یا وہ مردود ہو گیا، کیا نام ہے اس کا، اب اس کا نام ہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شہباز گل، یہ ٹراؤٹ ہے عالمی طاقتوں کے، یہ ایجنٹ ہے عالمی طاقتوں کے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے، ان کے ملازم ہیں۔ ان کو اب نشان عبرت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو نہ صرف گھسیٹ کے واپس لایا جائے گا، بلکہ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا اور گریٹر اسرائیل بنانے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے غزہ سے۔ اب اردن جیسا غدار ملک، اب وہ اس کو بھی اب ہوش آیا جب انہوں نے کہا بھائی اردن بھی اسرائیل کا حصہ ہے، شام بھی اسرائیل کا حصہ ہے، یہ مصر بھی اسرائیل کا حصہ ہے، یہ بہت سارے ممالک کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اب ان کو ہوش آیا، سعودیہ سمیت، سعودیہ میں تو سب سے بڑے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان غداروں نے ہی مل کے پہلے اسرائیل کو سپورٹ کیا، یہ اندر کے غدار ہیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے ان اندر کے غداروں کی وجہ سے، انہوں نے سب سے زیادہ نقصان کیا۔ اب ان کو عقل آئی ہے تو اب انہوں نے شور مچانا شروع کیا ٹرمپ کے خلاف، اور یہ جو کل غزہ میں حملہ ہوا ہے، 200 لوگ شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس میں باقاعدہ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ سے اس پہ ڈسکس کی تھی حملہ کرنے سے پہلے، اور اس کی رضامندی سے ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ قوم یوتھڑ کہہ رہی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد ہے، اور قوم یوتھڑ کے تمام جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے اس کو ووٹ بھی دیا تھا۔ اب ان کو عقل آ رہی ہے، اور اس کی سپورٹ میں سعودیہ کے تو بچھا جا رہا تھا، گفٹ کر رہا تھا، تحفے دے رہا تھا۔ یہ غدار ہیں، سب غداروں کا ٹولہ ہے پوری دنیا میں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا سوائے پاکستان کے، وہ سب کے سب عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، غلام ہیں ان کے۔ ایک 3 ممالک ہیں جو اس وقت کے صحیح اس کے مخالف ہیں، ایک نمبر 1 پہ پاکستان ہے، نمبر 2 پہ ترکی ہے، نمبر 3 پہ ایران ہے، نمبر 4 پہ یمن ہے۔ ان کو چھوڑ کے باقی سب ٹاؤٹ ہیں، ان کے سب ان کے آگے بچھے ہوئے ہیں، بکے ہوئے ہیں۔ اور اب ان کو عقل آئی ہے کہ بھائی ہمارے تو ملک ہی جا رہے ہیں۔ ان کے لوگوں کے ساتھ ویسے ہوا ٹھیک ہے، سب سے بڑا اگر غدار کوئی ملک ہے تو وہ اردن ہے۔ اردن کے شاہ حسین نے مخالفت کی تھی تو اس کو مار کے، تو یہ جو اب بیٹھا ہوا ہے نا اس کا بیٹا ہے یا کون ہے، یہ باپ کو مار کے بیٹھا ہوا، جو باپ کا نہیں بنا وہ کس کا بنے گا؟ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ اور جو 3 ممالک باقی بچے ہوئے ہیں نا، ترکی، ایران اور پاکستان، ان کے پیچھے بھی اب یہودی لابی لگ چکی ہے، انہوں نے اپنے ایجنٹ بھیج دیے ہیں کہ اندر سے ان کو کمزور کرو۔ یہ عادل راجہ جیسا غدار، یہ مہدی جیسا غدار، یہ کیا نام ہے عمران ریاض اور شہباز گل جیسے غدار، یہ ان کے ٹراؤٹ ہے۔ ماہم بلوچ ان کی ٹراؤٹ ہے، یہ عمران خان ان کا ٹاؤٹ ہے، پی ٹی آئی پوری کی پوری ان کی ٹاؤٹ ہے، کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ان کا ٹاؤٹ ہے، کے پی کے کی حکومت پوری کی پوری ان کی ٹاؤٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بلوچ سردار، کھربوں ڈالر ان کے دبئی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں، اور دبئی میں پورے محل خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں، ان کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں ہماری فوج اس وقت 2 محاذوں پہ لڑ رہی ہے، ایک اندرونی محاذ پہ لڑ رہی ہے، ایک بیرونی محاذ پہ لڑ رہی ہے۔ وہاں سے ان پہ حملہ آور ہیں انڈیا اور افغانستان، یہ عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ملک ہے دونوں۔ یہ ان کو بھی مجاہدین کا حکومت نہ کہیں، وہاں پہ بھی غداروں کی حکومت ہے۔ اسی طرح شام میں مجاہدین، کوئی مجاہدین نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹوں کی حکومت آئی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اور یہ جاہل مولوی کہہ رہے تھے نہیں جی وہاں پہ اب اسلامی حکومت آئی ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں آئی ہے، فراڈ کر رہے تھے، یہ بے ایمان بکے ہوئے 2 ٹکے کے مولوی ہیں۔ میں تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ میرا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو، جو جھوٹ بولے گا، جو غدار وطن ہوگا، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔
تو اس وقت ہماری فوج کو سخت ضرورت ہے عوام کی. عوام کو چاہیے کہ اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہ بیک وقت دو محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، ایک بیرونی محاذ پہ لڑ رہے ہیں، ایک اندرونی محاذ پہ لڑ رہے ہیں. یہ اندرونی غدار جتنے بھی ہیں نا، یہ KPK کے اندر بسائے گئے ہیں، یہ بلوچستان کے اندر بسائے گئے ہیں، اور ان کو واپس لانے والا عمران خان اور فیض حمید تھے. کچھ حد تک باجوہ بھی شامل تھا اس میں. وہ ملک کا غدار نہیں ہے، لیکن ان کے کہنے پہ چلتا رہا ہے، کرپشن کرتا رہا ہے. وہ بھی اس کی کرپشن کی میں حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن ملک کا غدار نہیں تھا. اگر ملک کا غدار ہوتا تو عمران خان کے ساتھ مل کے ملک کو تباہ کرنے میں حصے دار بن جاتا. وہ ملک کا وفادار تھا، اس لیے اس نے حکومت ختم کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تھا. تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے الجھایا جا رہا ہے ہماری فوج کو دو محاذوں پہ. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. اپنے بچوں پہ خاص توجہ دیں، خاص خیال رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری فوج کو کی غیب سے مدد کرے اور اپنی حفظ و مان میں رکھے. حافظ سید اعظم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو، ان کے وفادار ساتھیوں کو، اور جو بھی اداروں کے اندر غدار ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے. اور ماہم بلوچ اور یہ جتنے بھی غدار سردار ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے. یہ PTI کے جتنے بھی لوگ غدار وطن ہیں، ان کو اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے. یا کسی بھی سیاسی پارٹی میں ملک کے غدار چھپے ہوئے ہیں نا، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. اور اللہ ان ججوں کو بھی، ان وکیلوں کو بھی تباہ و برباد کرے جو ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہے، عالمی طاقتوں سے ڈالر وصول کر کے فیصلے کر رہے ہیں، جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچ رہے ہیں. اللہ ان کو تباہ کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے. اور اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمارے ملک کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، ہماری آرمی کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اور جو آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی اول درجے میں شہادت قبول کرے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو اور ایران کی فوج کو اور افغانستان کی فوج کو اور یمن کی فوج کو فتح عطا فرمائے، فلسطینیوں کو فتح عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے. جو قرض میں دبے ہوئے ہیں، اللہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہیں، ان بچیوں کے اللہ نصیب اچھے کرے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں شادیاں ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں، اچھے گھروں میں ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرمائے، آسانی پیدا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے. اور بلوچستان میں جو ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، ان کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے. جو ملک کے غدار ہیں، ان کو اللہ تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے. اور جو بھی اس ملک کے وفادار ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وکیل ہیں، اللہ ان کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے. اللہ ان کی ساری مشکلیں دور فرمائے، ساری پریشانیاں دور فرمائے. جو ایماندار جج ہیں، ایماندار وکیل ہیں، اللہ ان کو آگے آنے میں غیب سے مدد فرمائے. اور جو بھی بے اولاد ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کو سب کو ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرمائے.
جن کے بجلی اور گیس کے بل بہت زیادہ آئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جو روزگار سے لگے ہوئے اللہ ان کے روزگار میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، چاہے وہ عالمی طاقتیں ہیں، چاہے وہ اندرونی ملک غدار ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، اور ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔